ہمارے قومی حافظے میں موجود چند جملے میں آپ کے سامنے دہراتا ہوں جو ماضی قریب میں ہماری اس ملک کی اشرافیہ کی زبان سے ادا ہوئے. یقیناً آپ کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ جملے محفوظ ہوں گے. سابق صدر جنرل پرویز مشرف نے دوران صدارت فرمایا، ہم بلوچ سرداروں کو وہاں سے ہٹ کریں گے کہ ان کو معلوم بھی نہ ہوگا. مولانا فضل الرحمان ایک موقر مذہبی سیاسی جماعت کے سربراہ نے فرمایا، دھرنے کے نام پر مجرا بند کیا جائے، ہم زمین اتنی گرم کر دیں گے کہ ان تتلیوں کے تلوے جلنے لگیں گے. حسن نثار صاحب نے کہا، معروف صحافی، اقبال کو شاعر مشرق کہتے ہوئے کوفت ہوتی ہے. شاہد آفریدی پاکستان کے سابق کپتان اور ٹیسٹ کرکٹر، انہوں نے کہا کہ ہم سے 4 صوبے تو سنبھلتے نہیں، ہم کشمیر کو خاک سنبھالیں گے. عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ اور سابق وزیر اعظم، انہوں نے فرمایا، مریم میرا نام اتنی بار نہ لو، تمہارا شوہر صفدر ناراض ہو جائے گا. شہباز شریف صاحب موجودہ وزیر اعظم، انہوں نے ایک بار کہا کہ اگر زرداری کو لاڑکانہ اور لاہور کی سڑکوں پہ نہ گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف نہیں. ہماری عدالت عالیہ، اس کے سابق چیف جسٹس جناب ثاقب نثار صاحب نے دوران کارروائی، دوران عدالت، سابق وزیر اعظم کو گاڈ فادر اور سیسلین مافیا کا خطاب دیا. ریلو کٹے، بلو رانی، پھٹیچر، پٹواری، امرانڈو، ٹریکٹر ٹرالی، ڈیزل، یوتھیا، پیندی سری، پٹواری، اوے نواز شریف، مریم نانی، پنکی پیرنی. کہا جاتا ہے تیر، تلوار، چاقو، خنجر سب اپنی تیزی پر دلائل دے رہے تھے اور الفاظ قریب بیٹھے مسکرا رہے تھے. حقیقت یہ ہے کہ الفاظ توانائی اور طاقت رکھتے ہیں. ان میں مدد کرنے، زخم مندمل کرنے، مزاحمت کرنے، چوٹ پہنچانے، دکھ پہنچانے، بے عزت کرنے اور عاجزی کا مظاہرہ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. الفاظ پیراشوٹر ہوتے ہیں، الفاظ گیم چینجر ہوتے ہیں. یہ آپ کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں. کسی بڑے آدمی کا قول ہے کہ الفاظ آپ کے غلام ہیں جب تک آپ کے منہ میں ہیں، لیکن جیسے ہی وہ آپ کے منہ سے ادا ہوتے ہیں آپ ان کے غلام بن جاتے ہیں. بادشاہ نے خواب دیکھا. بادشاہ نے دیکھا کہ اس کے سارے دانت گر گئے ہیں. اس نے ایک نجومی کے سامنے یہ خواب بیان کر کے تعبیر پوچھی. نجومی نے کہا کہ آپ کے سارے رشتہ دار آپ کی موجودگی میں مر جائیں گے. بادشاہ غضبناک ہوا، اس کو یہ بات بری لگی. اس نے ایک دوسرے نجومی کو طلب کیا اور اس کو یہی خواب بتایا. اس نے خواب کی تعبیر کچھ یوں بتائی کہ آپ اپنے رشتہ داروں میں سب سے طویل عمر پائیں گے. دیکھیں، صرف الفاظ کا فرق ہے. بادشاہ نے پہلے نجومی کو سزا دی اور دوسرے نجومی کا منہ انعام سے بھر دیا. الفاظ کی طاقت کے بارے میں ایک تجربہ میں آپ کے سامنے دہراتا ہوں جو جاپان میں کیا گیا. جاپانی سائنسدان ڈاکٹر مزارو ایموٹو، یہ ایک جاپانی سائنسدان تھے. انہوں نے چند دلچسپ تجربات کیے. اچھا، یہ سارے تجربات جو ہیں یہ پانی کے اوپر تھے. اور ان تجربات کو انہوں نے چند تھیوریز کی شکل دی اور ایک کتاب تحریر کی جس کا نام ہے دا ہڈن میسیجز آف واٹر. یہ کتاب آپ کو گوگل پہ مل جائے گی، آپ سب لوگ دیکھ سکتے ہیں. اس میں کچھ تجربات جو ہیں وہ الفاظ کی طاقت کے بارے میں تھے. انہوں نے کیا کیا کہ پانی کے 2 سیمپل لیے، ایک طرح کا پانی، یعنی ایک ہی طرح کا پانی لیا اور ان کے کرسٹلز کی تصویر لے لی. اس کے بعد پانی کے ان 2 سیمپلز کو الگ الگ بوٹل میں رکھا اور ایک بوٹل کے اوپر لکھا تھینک یو اور دوسری بوٹل کے اوپر لکھا آئی ہیٹ یو، اور دونوں بوٹلز کو ایک آفس میں رکھ دیا اور آفس میں موجود تمام لوگوں کو یہ ہدایت کی کہ جب وہ اس بوتل کے پاس سے گزریں جس کے اوپر تھینک یو لکھا ہوا ہے تو وہاں شکریہ کلمات ادا کریں، وہاں خوشی کے اور پازیٹیو جملے بولیں. جبکہ دوسری طرف جہاں لکھا ہوا ہے آئی ہیٹ یو، جب وہاں سے گزریں تو وہاں لعنت ملامت کے الفاظ ادا کریں، وہاں برائیاں کریں، وہاں نیگیٹو جملے بولیں. یہ تجربہ کئی دن، کئی مہینے چلتا رہا. کئی مہینے کے بعد جب وہ دونوں واٹرز کے سیمپل کو دوبارہ تجزیہ کیا گیا تو آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ شکر گزاری کے اور محبت کے اور مثبت کلمات ادا کیے جا رہے تھے، ان کی جو کرسٹلز کی تصویر تھی وہ کچھ یوں تھی. جبکہ جہاں پہ
लानत मलामत और नेगेटिविटी के अल्फाज अदा किए जा रहे थे, उनकी तस्वीर भी आप स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। आप देखें कि पानी जैसी बेजान चीज़ पर किस तरह अल्फाज अलग अलग असरअंदाज हुए। अब आप सोच सकते हैं कि हमारी शख्सियत पर कहे गए अल्फाज जो हैं या हमारे कहे गए अल्फाज दूसरे की शख्सियत पर किस तरह असरअंदाज हो सकते हैं। जिस तरह पानी अल्फाज का असर लेता है, इस तरह शख्सियतें भी अल्फाज का असर लेती हैं। आपके सामने स्क्रीन पर कई सैंपल्स दिखाए जा रहे हैं जो मुख्तलिफ किस्म के तजर्बात जब उसने डॉक्टर मिज़ूरो ने दोहराए, तो आप देखिए कि मुख्तलिफ किस्म के तजर्बात के मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ अंदाज में कहे गए अल्फाज के क्या असरात मरतब हुए। हासिल कलाम यह है कि आपके कहे गए अल्फाज हवा में तहलील नहीं होते, बल्कि माहौल पर असरअंदाज होते हैं। आप अच्छा बोलते हैं और बोलते रहने की आदत डालते हैं, इसके असरात आपके मुखातिब पर ही नहीं, आपकी शख्सियत पर भी होंगे, और जाहिर है कि आपकी शख्सियत पर इसके अच्छे असरात ही होंगे। बस जिस जगह रहिए, जहाँ भी जाइए, सच्चे लफ्ज़ों की महक फैलाइए।